دوران حمل سورہ یوسف اور سورہ مریم پڑھنا. کہتے ہیں کہ حمل کے دوران سورہ یوسف پڑھنے سے بچہ خوبصورت ہوتا ہے اور سورہ مریم پڑھنے سے بچے کی پیدائش میں آسانی ہوتی ہے. اس بارے میں کیا حقیقت ہے؟ افشاں صاحب انڈیا سے. شریعت میں تو ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، البتہ اس کا رقیہ سے تعلق ہے. رقیہ دم درود کو کہتے ہیں. رقیہ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہونی، دلیل ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق علاج سے ہے. تو سورہ یوسف میں چونکہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ بڑے حسین تھے، تو بعض لوگوں نے اس سے کہا کہ شاید اتنے حسن کا تذکرہ ہے ان کا اس میں، تو شاید بچہ حسین پیدا ہو جائے. تو رقیہ میں ایسا ہی ہوتا ہے، شاید والی باتیں ہی ہوتی ہیں، کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کی. تو اسی طرح سورہ مریم میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے کہ ان کو تکلیف ہوئی تھی تو اللہ نے فرمایا تھا کہ کھجور کے درخت سے یہ کھاؤ، کھجور کھاؤ اور پانی پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو. تو شاید مریم پڑھنے سے شاید بچہ کی ولادت میں آسانی ہو جیسے. تو یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، ہوائی ہوتی ہیں باتیں، کوئی اس کی دلیل نہیں ہوتی. یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ 15-20 خواتین پر تجربہ کریں، سب کو سورہ یوسف پڑھائیں. اگر 9 کے خوبصورت بچہ پیدا ہو گیا تو شاید سورہ یوسف پڑھنے کی برکت ہو. لیکن یہ کہ اب تک تو میرا خیال ہے کسی نے ایسا تجربہ کیا نہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں میں سنت پر اکتفا کیا جائے، اور سنت یہی ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جائے اللہ نیک صالح صحت مند ہمیں بچہ دے دے، بس اتنا کافی ہے میرا خیال ہے. اور سورہ مریم تو ویسے ہی پڑھنی چاہیے، پورا قرآن پڑھنا چاہیے. تو حاملہ خواتین کو چاہیے الحمد سے لے کے والناس تک روزانہ آدھا پارہ پڑھیں، اور 2 مہینے میں یا ایک پارہ پڑھ کے 1 مہینے میں پورا قرآن ختم کیا کریں، پراپر قرآن کی تلاوت کریں. یہ زیادہ بہتر ہے. حمل ساقط ہونے کے بعد نماز کا حکم. کیا مس کیرج کے بعد عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ مس کیرج کے دوران جو بلیڈنگ ہوتی ہے مستقل، کیا اس کے لیے بار بار نہانا ضروری ہے یا ہر بار وضو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی؟ دبئی سے کسی خاتون نے یہ پوچھا ہے. دیکھیں، مس کیرج میں اگر بچے کے اعضاء مکمل ہو چکے تھے، یعنی پورا وہ بن چکا تھا، تو پھر مس کیرج کے بعد جو بلیڈنگ ہوگی وہ نفاس کا خون کہلائے گا. اور اس کا حکم یہ ہے کہ 40 دن سے پہلے اگر وہ بند ہو جاتا ہے تو جس دن بند ہو غسل کر کے نماز شروع کر دیں، اور اگر بند نہیں ہوتا تو 40 دن کے بعد نماز شروع کر دیں. اور اگر وہ بچہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، ایک لوتھڑا ہے، ادھورا ہے، اور پھر مس کیریج ہوا، تو پھر جو بلیڈنگ ہوگی یہ حیض کا خون کہلائے گا. تو اگر یہ 10 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے تو جب بند ہو جائے غسل کر کے نماز شروع کر دیں. اور اگر 10 دن سے زیادہ کنٹینیو چلتا ہے تو پھر خاتون یہ دیکھیں گی کہ لاسٹ ٹائم جو مینسز آئے تھے وہ بلیڈنگ کتنے دن ہوئی تھی. تو جتنے دن بلیڈنگ ہوئی تھی اتنے دن حیض کے سمجھے جائیں گے، اس سے زیادہ استحاضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حیض نہیں ہے، اس میں وہ پاک سمجھی جائیں گی. تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر بار بار خون آ رہا ہے اور نماز کی فرصت ہی نہیں مل رہی تو وہ معذور کے حکم میں، اور پھر وہ ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھ لے. پہ رو تو اچھا ہے، کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے مرد بنایا تو مردانگی بڑھتی رہے، عورت بنایا تو نسوانیت آئے اس کے اندر. یہ اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ یہ فطرت چینج ہوگی نا تو اس سے مزے نہیں آئیں گے. اس سے سب سے پہلے آپ کا دماغ کیا ہوگا؟ ڈسٹرب ہوگا. آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. نیچر سے بغاوت کر کے دنیا میں کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا، ڈپریشن میں جاتا ہے. نیچر سے اتنے فائدے ہیں، جس میں ہی پناہ ہو وہ جب شی سے شادی کرے گا تو اپنی ڈیزائرز بھی پوری ہوں گی، سکون بھی ملے گا، اولاد بھی ہوگی، وہ اولاد اس کا بڑھاپے میں سہارا بنے گی، بیٹے ملیں گے، پوتے ملیں گے، نواسے ملیں گے، عزت ملے گی، تنہائیاں دور ہوں گی آپ کی. یہ ساری نیچر پہ چلنے کے انعامات ملیں گے. نیچر کے اگینسٹ چلو گے تو پھر آپ کو دل بہلانے کے لیے بڑھاپے میں آپ کے پاس کتے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں. تو بوڑھی عورتوں کے پاس شوہر کے متبادل کتا ہے، ہماری جوان عورتوں کے پاس کتے کا متبادل شوہر ہے. بہت ہی گہری بات ہے، سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ اگر آپ نکاح کو سوسائٹی میں ختم کرو گے نا تو آج جو عورتیں جوان ہیں نا، کل بڑھاپے میں شوہر کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا؟ کتا. تو جوانی میں کتے کا آلٹرنیٹ کیا کر لو؟ شوہر رکھ لو. تو اللہ تعالیٰ نیچر سے بغاوت سے ہمیں بچائے، تو کوشش کر رہے ہیں دنیا میں جا کے اس کو کھوپڑیوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار تو ایک ہی چیز تو ہمارے پاس رہ گئی، ایجوکیشن تو ویسے بھی نہیں ہے. جو یونیورسٹی میں حال ہے تعلیم کا وہ تو سب کو پتا ہے، ایک چیز رہ گئی ہے، اس کو بھی تم داؤ پہ لگا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے مجنون دیوانے نہیں ہیں. مشرکین مکہ اور دنیا بھر کے کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ
یہ جو دین لے کر آئے ہیں ایک نئی بات ہے, نئی گڑھی ہوئی چیز ہے, ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر نہیں پایا. یہ آخرت کی بات کرتے ہیں, جنت کی بات کرتے ہیں, آگ کی بات کرتے ہیں, جہنم کی. پوری قوم سے انہوں نے ٹکر لی ہوئی ہے, تو یہ پاگل ہو گئے ہیں معاذ اللہ. کوئی کہتا تھا شاعر ہیں. آج بھی براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو برا بلا نہیں کہا جاتا, یعنی کہنے والے تو کہتے ہیں لیکن مسلمانوں میں نہیں ہیں ایسے لوگ. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کو فالو کرے اس کو بہرحال پاگل بھی کہا جاتا ہے. مجنون کا معنی پاگل. مجنون ذرا مہذب لفظ ہے, پاگل ایک غیر مہذب لفظ ہے. اردو میں پاگل بولتے ہیں, باولا بھی بولتے ہیں, باولا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور بعض لوگ پاگل کو پاگل بھی بولتے ہیں, بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے. تو پاگل, مجنون, دیوانہ, مستانہ, کھسکاوا, سٹھیایا ہوا, دقیانوس, یہ تمام کے تمام القابات لبرلز کی طرف سے ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو مذہبی ہیں, جو مذہب کو واقعتاً فالو کرتے ہیں. کچھ لوگ تو مذہب کے نام پہ دکانیں بھی چلاتے ہیں, ان کو تو ہم بھی پاگل کہتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ واقعتاً اسلام کو فالو کرتے ہیں. دکانیں چلانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو مذہب کی حقیقی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے, بس ان کی چند رسومات ہیں, ان رسومات کو پورا کر کے وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہم اسلام کی باتیں کرتے ہیں, اسلام اسلام. لیکن عملی زندگی میں دیکھو تو وہ چند رسومات رہ گئی ہیں. آپ دیکھیں بعض ملکوں میں جو بالکل دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, انہوں نے جو اسلامی تاریخوں میں مختلف رسومات کی جاتی ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے, یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم بھی کیا ہیں, مسلمان ہیں. جو اسلام کے اصل حکام ہے, پردے کا قانون نافذ کرو, نماز کا قانون نافذ کرو, سینما گھروں کو بند کرو, بے حیائی کا خاتمہ کرو, عدالتوں بینکوں سے سود کو ختم کرو, یہ چیزیں نہیں ہیں. بس مخصوص دن, یہ فلانا کا دن, یہ فلاں کا دن, یہ فلاں کا دن, یہ فلاں کا دن, اس دن اسلام پہ جلسہ ہوگا, اس دن اسلام پہ روڈ بند ہوں گے, اس دن اسلام پہ بتیاں لگائی جائیں گی, اس دن اسلام پہ دیگ پکے گی, اس دن اسلام پہ مٹھائی بٹے گی, اس دن اسلام پہ بکرا کٹے گا. یہ رہ گیا ہے. اسلامی تاریخ میں کسی ایک صحابی سے کوئی ایک دن ایسا بتا دیں جس دن کسی صحابی نے کسی کا یوم پیدائش منایا ہو, یا یوم شہادت منایا ہو, یا غم کا دن منایا ہو, یوم سیاہ منایا ہو, سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے. بس اس کے علاوہ کوئی صحابی کوئی بھی دن نہیں مناتے, نہ صحابہ نہ تابعین, نہ ہماری فقہ کی کتابوں میں کوئی ایسا دن لکھا ہوا ہے. جو اسلامی لا ہے نا, قانون جو ریٹن فارم میں لایا گیا صدیوں پہلے, اس میں بھی کہیں نہیں ہے. عمل میں زیرو. گستاخیوں کے فتوے دھڑا دھڑ لگتے ہیں, ذرا سی بات زبان سے لڑ گئی, گستاخ. صحیح ہے نا. اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ ہم عشق رسول میں بہت آگے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی زبانوں پر فوراً گرفت نہیں کی ہے, ان کو موقع دیا ہے صفائی بیان کرنے کا کہ تمہاری اس بات کا مفہوم کیا ہے. تو ان چیزوں میں آگے ہو گیا مسلمان. اور جو صحیح اسلام تھا جس میں اللہ کی عبادت, کیا اسلام کو ڈیفائن کیا دو لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا اسلام یہ ہے نصح للہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین. سب کے ساتھ اچھا سلوک, اللہ کے ساتھ بھی, رسول کے ساتھ بھی, اور عام مسلمانوں کے ساتھ جن کے ساتھ رہتے ہیں. اچھا کرو سب کے ساتھ. اللہ کو اللہ کا حق دو, نبی کو نبی کا حق دو. نبی کا حق کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا, آپ کے لیے دعا کرنا, آپ سے محبت کرنا, آپ کی سنت کو اختیار کرنا, آپ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا, آپ کو آخری نبی سمجھنا. اور عام مسلمانوں کا بھی حق دو جو اللہ نے بیان کیا ہے. کسی کا حق نہ مارو, احسان کرو, صدقہ کرو, خیرات کرو. فرمایا خیرات نہیں کر سکتے, غریب ہو, ان تلقى اخاك بوجه طليق, مسکرا کے بات کرنا سیکھ لو, یہ بھی صدقہ ہے. کچھ بھی جیب میں نہیں ہے تو ذرا جب ملے کوئی تو خندہ پیشانی سے مل لو, وہ مل کے خوش ہو جائے گا, یہ بھی ثواب ہے. صدقے کا مقصد کیا ہوتا ہے بھائی؟ خوش کرنا نا. پیسے دیں گے تو خوش ہوگا نا. تو مسکرا کے بات کرو گے خوش ہو جائے گا. چلو کچھ نہیں کر سکتے, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یہاں تک فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کچھ بھی نہیں ہے, آدھی کھجور صدقہ کر دو, کسی کو کھلا دو, خوش ہو جائے گا.
بھائی غریب آدمی کے پاس آدھی کھجور تو ہوتی ہے نا. تو ان چیزوں کو ہٹا کے رسومات، میں اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں، ابھی جو میرا ٹاپک ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ، لیکن پہلے درمیان میں ہم تو مختلف اسٹیشنوں پہ تھوڑا تھوڑا دودھ پتی چائے کا انتظام بھائی جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو دونے والے تو لے ہی لیتا ہے نا انسان. لوگ کہتے ہیں نا دسترخوان لگا ہوا ہے کھانا کھا لو، آپ کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہے نا دونے والے تو لے لو یار. تو اب راستے میں جو اہم اہم ٹاپک آ رہے ہیں تو ان میں دھونے والے تو چلیں گے نا، ورنہ پھر یہ الگ سے اس کو موضوع بنا کے بات مشکل ہو جاتی ہے. تو جو اصل اسلام تھا نا مسلمان نے اس کو چھوڑ دیا ہے، صدقے کو رسم بنا لیا ہے. صدقہ کی حقیقت کیا تھی بھائی؟ اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق، یہ دو چیزوں کا نام ہے نا اسلام. اللہ کے حقوق کیا ہے بھائی؟ 5 وقت نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زندگی میں ایک دفعہ حج کرو. اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ رشتہ داری جوڑو، ٹوٹنے سے بچاؤ رشتہ داری کو، اور اس میں سب سے زیادہ خیرات صدقہ کھلاؤ. پیسہ بچا کے سانپ بن کے نہ بیٹھو، بیوی بچوں پہ، والدین پہ، رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں پہ، اور جہاں بھی تمہیں دیکھتا ہے کوئی ضرورت مند ہے اس پہ خرچ کر کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. صدقہ اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے. اس کا فلسفہ یہ تھا کہ مخلوق کی خدمت، اس کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے. خدمت گئی تیل لینے معذرت کے ساتھ، رسم فلاں موقع پہ یہ پکے گا، چاہے غریب کو اس کی ضرورت، حلیم کی ضرورت ہے غریب کو محرم میں، بتاؤ یار. اور بھائی جان غریب جتنا پیسہ حلیم کے دیکھ پہ لگ رہا ہے وہ چپکے سے کسی غریب کو پکڑا دو، اس سے زیادہ خوش ہوگا یہ پوری رات جو گھوٹے لگاؤ گے اپنا بھی پسینہ بہاؤ گے. ہاں آپ انٹرٹینمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو مذہب نہیں کہیں گے. صدقے کا بکرا یہ کہاں سے آیا بھائی؟ یہ کیا ہے صدقے کا بکرا؟ بکرا کیوں؟ گائے کیوں نہیں؟ مرغی کیوں نہیں؟ پیسے کیوں نہیں؟ لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے تو بکرا نکال دیں صدقے کے لیے. میں نے کہا صدقے کا مقصد کیا ہے؟ کہہ رہے کسی غریب کی حاجت. میں نے کہا بھائی حاجت پیسوں سے پوری ہوگی بکرے سے ہوگی؟ اس نے کہا جی پیسے 25,000 کے بکرے کے بجائے 25,000 کسی کو دے دیں گے زیادہ خوش ہوگا نا. تو کہتے ہیں کیا بکرا حرام ہے اسلام میں؟ بکرا کاٹنا حرام ہے؟ اب جاہلانہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کسی کو کہوں کہ بھائی تم ایسا کرو کہ 38 درجن انڈے صدقہ کرو. میں کسی کو فتویٰ دوں کہ تمہارے گھر میں بیماری ہے تو کتنے درجن؟ 25,000 کے کتنے انڈے آئیں گے؟ جتنے بھی آئیں گے. فرض کر لو کہ 50 درجن آتے نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. یا 1000 درجن انڈے، 1000 درجن انڈے خرید کے صدقہ آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلاؤ. اب کوئی کہے کہ مفتی صاحب آپ نے کہا کہ 1000 درجن انڈے خرید کے 25,000 کے آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلائے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا غریبوں میں انڈوں کی کمی ہے کہ وہ جو انڈے میں جو وٹامن ہوتا ہے، پروٹین ہے، اس کی کمی ہو گئی ہے غریبوں میں؟ ڈاکٹروں نے ان غریبوں کو کہا ہے کہ ان کو دنیا کے کھانے کی ہر چیز ہے مگر ان کے پاس بیچاروں کے کھانے کے لیے انڈے نہیں ہیں. اگر کسی ڈاکٹر نے ریفر کیا ہے تو 50 اس ٹائپ کے غریب آپ کو ریفر کر کے دیے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو بھی پیسے دے دو نا. لیکن چلو یہ انڈا خرید ہی نہیں سکتے کہیں سے، اور انہوں نے زندگی میں کبھی انڈا نہیں کھایا، اور ان کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ آملیٹ. تو مفتی صاحب سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو انڈے خرید کے دے دیے جائیں، انڈے کا صدقہ کیا جائے. لیکن بلا وجہ 25,000 کے انڈے خریدنا، اس میں ٹینشن وہاں سے لاؤ، ٹوٹنے کا بھی اندیشہ. تو مقصد کیا ہے؟ غریب کی حاجت ہے نا. میں کہوں ہاں حاجت پوری کرنا ہے تو بھائی پیسے دے دو، 25,000 روپے دے دو اس کو، یا راشن ڈلوا دو. اب میں دلیل میں کہوں کہ انڈے صدقہ کرنا حرام ہے اسلام میں، اور میں حدیث سے ثبوت پیش کروں فلاں صحابی نے انڈے کا صدقہ کیا ہے، انہوں نے مرغی کا انڈا کسی کو بطور صدقہ دیا تھا. اس موقع پر یہ دلیل جہالت کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے جب بیان آیا نا اسلام میں صدقے کا بکرا نہیں ہے، بعض نے کہا فلاں موقع پہ فلاں صحابی نے بکرا کاٹا تھا. وہ بھائی جان اس وقت بکرے کی ضرورت تھی کسی کو، یا ان کے پاس صدقے کے لیے اور کوئی چیز نہیں تھی؟ تو جہاں پیسوں کا ہوتا ہے گوشت کا بھی ہو جاتا ہے. آپ تو باقاعدہ بازار سے جا کے بکرا کاٹ کے لا کے غریب کو کھلا رہے ہو، جبکہ آپ کو کسی نے، نہ غریب نے کہا کہ مجھے بکرا چاہیے، نہ آپ کے لیے سہولت بکرے میں تھی، اور نہ غریب کا اس میں فائدہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں غریب کو بکرا کھلانے میں فائدہ ہے، تو پھر جب آپ کو کیش کی صورت میں تنخواہ ملتی ہے
تو آپ کمپنی سے کہا کرو مجھے پیسے نہیں چاہیے, مجھے بکرے چاہیے. آپ کی تنخواہ 50,000 ہے, ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں 2 بکرے جمع کرا دیا کریں. خود بکرے لینا پسند اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی آپ کو پتا ہے کیش میں جو فائدہ ہے وہ بکروں میں نہیں ہے. گھر میں ضرورت گائے کے گوشت کی ہے, مجھے بکرا لا کے پکڑا رہے ہو. گھر میں ضرورت دال کی ہے, مجھے بکرا لا کے پکڑا رہے ہو. گھر میں ضرورت بچوں کے اسکول کی فیسوں کی ہے, مجھے بکرا پکڑا رہے ہو. پیسے دو. اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ پیسے کھا جائے گا, بعض ایسے بھی غریب ہوتے ہیں کہ پیسے کھا جاتے ہیں, وہ گھر میں خرچ نہیں کرتے, تو راشن ڈلواؤ بھائی. بھائی گھر کا ایڈریس دو, 25,000 کی میں اتنا آٹا, اتنا گھی, اتنا وہ تمہارے گھر میں ڈلواؤ. یہ تمام چیزوں سے صرف نظر کر کے بکرے کو فوکس کرنا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بکرے میں اضافی ثواب سمجھتے ہیں, اور یہ شریعت پر اضافہ یہ حرام ہے, بدعت ہے, ناجائز ہے. اس جذبے کے ساتھ فی نفسی بکرے کا صدقہ کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن لوگ اس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے. آپ نے کیوں شریعت پہ زیادتی کی ہے؟ رسومات, غریب کو فائدہ نہیں ہو رہا, بکرے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. بھائی قرآن کہتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہر چیز اندازے سے پیدا ہوتی ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر اللہ چیزوں کو اندازے سے پیدا نہ کرے, بے تحاشا پیدا کر دے, تو زمین میں اتنی رزق کی فراوانی ہو جائے گی کہ لوگ اللہ کے باغی بن جائیں گے. ہر چیز کا حصول ہر ایک کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اللہ نے نہیں رکھا آسان, اللہ نے کہا کچھ امیر رہیں گے, کچھ غریب رہیں گے. تو اسی حساب سے اللہ بکرے پیدا کرتا ہے تاکہ ان کا ریٹ ایک خاص حد تک رہے. حدیث میں آتا ہے نا ان اللہ هو المساعر, صحیح حدیث ہے. میں بیان میں جو حدیث پڑھتا ہوں یاد رکھو وہ صحیح ہوتی ہے, اس لیے مجھے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو کہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, پھر میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ, کیونکہ میں حوالوں میں ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتا, کیونکہ میں تو بیان میں فرفر حدیثیں سنا رہا ہوتا ہوں. اگر میں حوالے دینا شروع کر دوں گا تو میرا بیان سمٹ کے وہ حوالہ میں لگے گا. اس لیے ایک آدمی نے جب التزام کیا ہے کہ وہ جو حدیث سنائے گا وہ صحیح ہوگی, تو آپ مجھے چیلنج کریں کہ مفتی صاحب آپ نے جو حدیث سنائی ہے وہ صحیح نہیں ہے یا من گھڑت ہے, تو آپ ثابت کر لیں, میں فوراً رجوع کروں گا. میں اگلے بیان میں کہہ دوں گا بھائی یہ حدیث سنانے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, لیکن میں اس کی کوشش کرتا ہوں, التزام کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا میرے بیانات میں قصے کہانیاں اکثر نہیں ہوتے. اگر کوئی قصہ ہوتا بھی ہے تو آتھینٹک ہوتا ہے. میں نے عذاب قبر کا واقعہ سنایا 2 ہفتے پہلے, قبر نے نکال کے پھینک دیا. اس پہ بعض لوگوں نے کمنٹس کیے فرضی قصے سناتے ہیں, ان کے بیان میں بھی اب قصے آنا شروع ہو گئے ہیں. بھائی جان ہر قصہ فرضی نہیں ہوتا. میں نے بتایا کہ اس کی میں نے تصدیق کروائی ہے اس گاؤں سے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے, تو اب یہ فرضی قصہ تھوڑی رہا. آپ یہ کہہ سکتے کہ قصہ سنایا کیوں, تو جو عبرت کا واقعہ ہے ایسے واقعات کو سنانا اللہ کی بھی سنت اور پیغمبروں کی بھی سنت ہے. اس واقعے کو سنانا یہ سنت عمل ہے. قرآن نے بھی قصص سنائے ہیں نا پچھلی امتوں کے, حدیث میں بھی پچھلی امتوں کے واقعات ہیں, تو یہ واقعات کو سنانا کس کی سنت ہے؟ ایسے واقعات جس میں عبرت کا سامان ہو, یہ تو اللہ اس کے رسول کی سنت ہے. اس کے تو نہ سنانے پر اعتراض ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب کبھی کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو, سنا کیوں نہیں رہے. اور یہ واقعات اللہ اس لیے تو وجود میں لاتا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو, ان کو سنایا جائے. ہاں واقعے کی کوئی سند نہ ہو, مستند نہ ہو, پھر ایسے کہانیاں چھوڑنا یہ بالکل غلط ہے. اگر ہے تصدیق ہو چکی ہے پھر اس کو سنانا عین قرآن و سنت کا تقاضا ہے, کیونکہ اللہ نے اگر کسی کے ساتھ ایسا کیا کہ قبر نکال کے باہر پھینک رہی ہے تو اسی لیے تو کیا تاکہ اس سے لوگوں کو عبرت ہو. تو عبرت تو جبھی ہوگی جب یہ بیان علماء ممبر سے بیان کریں گے. جتنے زیادہ لوگوں میں یہ واقعہ جائے گا اتنے زیادہ لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی. بہت مشکل ہو گیا ہے بھائی آج کے زمانے میں بات کرنا. میرا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے 1 ہفتے سے, پھر بھی پھوڑتا ہی آ رہا ہوں, بولتا ہی آ رہا ہوں. تو کیا بات چل رہی تھی؟ حدیث میں آتا ہے اللہ ہے جو چیزوں کے نرخ متعین کرتا ہے, مارکیٹ ریٹ اصل میں کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. لوگ اگر اس میں مصنوعی طریقے سے دخل اندازی نہ دیں تو چیزوں کے ریٹ اکثر مناسب رہتے ہیں. اب اللہ نے بھی بکرے کے گوشت کے ایک ریٹ رکھے ہوئے ہیں, اسی حساب سے بکرے پیدا بھی ہوتے ہیں, ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں. امپورٹ تو ہوتے نہیں ہمارے یہاں, لیکن اتنے کہ ہمارے ملک کی ضرورت بھی پوری ہو, اور جس کو بکرے کا گوشت کھانا ضروری ہو اس کے لیے اتنا مہنگا بھی نہ ہو جائے کہ بیچارہ حاصل نہ کر سکے, تو وہ پیدا ہوتے ہیں. صدقے کے بکرے جس کا اسلام میں نہیں ہے, ان بکروں کے بہت زیادہ کٹنے سے بکرے جتنے پیدا ہو رہے ہیں اس کے حساب سے موت ان کی زیادہ ہو رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ پیدائش سے موت کا ریشو زیادہ ہے, پیدائش کا تو پھر بھی زیادہ ہی ہے, لیکن موت کا ریشو اتنا زیادہ ہو گیا ان کے ذبح ہونے کا کہ اس کی وجہ سے ان کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچ گئی ہیں. آپ صدقے کے بکرے پر گورنمنٹ پابندی لگائے
بولے جس نے صدقہ کرنا ہے یہ جا کے پنجروں میں جو بکرے چھوٹے چھوٹے باریک باریک سے جن کو خود دیکھ کے صدقہ کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر ان بکروں پر پابندی لگائے. آپ دیکھو ان بکروں کے ریٹ, گوشت کی ریٹ نیچے آ جائیں گے. اور ایک عام آدمی کے حصول میں جو متوسط درجے کا آدمی ہے وہ بیچارہ ہر ہفتے بکرے کا گوشت کھا سکے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. اور یہ لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں, یتیم سینٹر جو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ادھر سے آپ سے بکرا لیا ادھر سے بیچا اس کو, کہتے ہیں چھوڑو بکرا کون کھلائے گا, ہمیں دوسری ضرورت ہے. تو اس کے بعد بھی بکرے کے بارے میں اتنی بات سننے کے بعد بھی اگر آپ اپنی روش پہ قائم ہیں تو پھر آپ بک رہے ہیں, میں بک نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. پھر جو کمنٹس کر کے الٹے سیدھے آپ کر رہے ہیں وہ کمنٹس میں آپ کو بکرے نہیں کہہ رہا, بک رہے کہہ رہا ہوں. پھر آپ بکرے کے اس بیان پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ اصل میں بک رہے ہیں. معذرت کے ساتھ وہ قافیہ ملانے کے لیے ایسے نازیبا الفاظ میں نے استعمال کیے, لیکن مطلب